السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل آپ سورہ مرسلات کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سماعت کی، اور گزشتہ آپ نے زمین کے حوالے سے اور انسان کی پیدائش کے حوالے سے سماعت کیا تھا، اور یہ بھی سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ فرمائے گا۔ آئیے آج ان کفار کا تذکرہ ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے احکام پر انہوں نے عمل نہ کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالی جہنم کے عذاب میں ان کو گرفتار فرمائے گا، اور اس کی ہولناکی اور جہنم کا عذاب، اس کی آگ اور اس کی چنگاریاں کیسی ہے، آج اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں، یہ 3 شاخیں کیا ہے؟ آئیے ان 3 شاخوں کے حوالے سے پہلے سماعت کر لیں، اس کی اس دھوئیں کی 3 شاخیں کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس کو آج آپ اور ہم جانتے ہیں، اور جہنم کی ہولناکی کے حوالے سے بھی آپ سماعت کر لیں۔ کفار اور مکذبین سے کہا جائے گا کہ اب چلو اس عذاب کی طرف جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے، یعنی اب کفار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ زندگی ختم، دنیا ختم، اب اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اس کے بعد دوسرے کوئی معاملات نہیں، تو اب قیامت کے دن اللہ ان کو پھر زندہ فرمائے گا، اور جتنی نافرمانیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت نہ کی، تو اب اس کو کہا جائے گا اب چلو اللہ کے اس عذاب کی طرف جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور دوزخ کے دھوئیں کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کے سائے کی کئی صفات بیان فرمائی، یہاں پر اللہ نے فرمایا الی ظل ذی ثلاث شعب، یعنی اس دھوئیں کے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ اب دھوئیں کی جو 3 شاخیں ہیں، اس سے مراد یہ کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، یعنی جو آگ ہے اس کے اوپر بھی آگ ہوگی، اور اس آگ کے نیچے بھی آگ ہوگی، اور آگ ان کو محیط ہوگی یعنی گھیرے ہوئے ہوں گی۔ اور اس آیت کریمہ میں آگ کو مجازن سایہ فرمایا ہے، یعنی آگ ہی ہوگی مگر اس کو مجازن سایہ فرمایا، کیونکہ آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی، ہر طرف سے آگے۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل
ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، کفار کے لیے اوپر سے بھی آگ کے سائے ہیں اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے، یہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کفار کو ڈرایا جا رہا ہے، جو آگ ہے وہ پوری آگ گھیرے ہوئے ہے، اور وہ آگ ایسی کہ 3 سائے والی آگ، اور سایہ یہاں پر مجازن کہا گیا، اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحتہم ارجلہم ومن تحت ارجلہم، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ نے ارشاد فرمایا جس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی ڈھانپ لے گا۔ اللہ اکبر۔ قتادہ نے کہا کہ 3 شاخوں سے مراد دھوئیں کی 3 جانبیں ہیں، یعنی 3 سمتیں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لے گی، یعنی اتنی اونچی اونچی آگ کی لپٹ ہوگی کہ جن کی دیواریں اسے گھیر لے گی، اسے لپیٹ لیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب آگ کی دیواروں سے مراد یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آگ کی دیواروں سے مراد یہ دھواں ہے، پھر اس دھوئیں کی ایک شاخ ان کی دائیں جانب ہوں گی، دھوئیں کی دوسری شاخ ان کے بائیں جانب ہوں گی، اور تیسری شاخ ان کے سروں کے اوپر ہوں گی۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ غضب انسان کی دائیں جانب ہوتا ہے، شہوت انسان کی بائیں جانب ہوتی ہے، اور قوت شیطانیہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے، اور تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کا منبع اس کے عقائد میں ہوتا ہے، اور اس کے اعمال انہی 3 قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ دائیں بائیں اور سر کے اوپر سے وہ دھواں ہوگا، اور یہ ایسی آگ کے شرارے ہوں گے کہ اللہ اکبر، ایسی آگ کی چنگاری ہوں گی۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ دھوئیں کی 3 شاخوں سے مراد یہ کہ وہ دھواں بہت عظیم ہوگا، اور چونکہ وہ دھواں بہت عظیم ہوگا اس لیے اس کو فرمایا گیا کہ وہ 3 شاخوں میں منقسم ہو جائے گا، اس کو بانٹ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ اس دھوئیں کا سایہ، اب بتایا جا رہا ہے سایہ نہ دے اور نہ لپٹ سے بچائے، کہا جائے کہ اوپر ہوگا سائے کی طرح ہوگا، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ سایہ نہ دے اور نہ لپٹ سے بچائے۔ فرماتے کہ یعنی اس دھوئیں کا سایہ ایسا نہیں ہوگا جیسا سایہ قیامت کے دن مومنوں کے لیے ہوگا، بلکہ اس دھوئیں کے سائے سے شعلے اور آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سایہ جہنم میں ہوگا، اور یہ جہنم کی گرمی سے ٹھنڈک کا سایہ فراہم نہیں کرے گا، اور نہ ان شعلوں سے بچائے گا، بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سائے کی ایک صفت کو بیان فرمایا۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یعنی دوزخی گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، کالے دھوئیں کے سائے میں، اور وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہے نہ فرحت بخش۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے جب انہیں محشر میں حساب کتاب کے لیے ٹھہرایا ہوا ہوگا تو اس وقت ان کے لیے دھوئیں کا سایہ فراہم کیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ سایہ تم کو سورج کی گرمی سے نہیں بچائے گا، اور نہ تم سے دوزخ کی آگ کے شعلوں کو دور کرے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ دوزخ کے شعلوں سے مراد یہ کیا ہے؟ پیاس ہے، یعنی یہ سایہ تمہاری پیاس کو دور نہیں کرے گا، یہ سایہ جو ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے یہ سائے سے تمہیں آرام نہیں ملے گا، بلکہ یہ سایہ تکلیف ہی پہنچائے گا، فرحت بخش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے، دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے۔ یہاں پر شرر فرمایا، قصر فرمایا، جمالہ فرمایا، صفر فرمایا، ان تمام کے معنی انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جو فرمایا آئیے ان تمام کے حوالے سے یہ آگ کی چنگاریاں اڑاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے اس کو سماعت کریں۔ اس آیت میں جو شرر کا لفظ آیا
کہ انہا ترمی بشرر، تو اس آیت میں جو شرر کا لفظ ہے اس کا معنی ہے چنگاریاں۔ جب آگ جلتی ہے تو اس آگ سے چنگاریاں اڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آگ کو جلتے ہوئے، تو جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس سے چنگاریاں اوپر تک اڑتی ہے، دور دور تک اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ اس کا دھواں اس کا سایہ ہوگا، آگ کا جو دھواں ہوگا وہ اسی آگ کا سایہ ہوگا۔ وہیں طور کہ وہ آگ بہت بڑے بڑے انگارے اڑا رہی ہوں گی، بہت بڑی بڑی چنگاریاں اڑا رہی ہوں گی، اور اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ یہ دنیا کی آگ چھوٹی موٹی آگ کو ہم محمول نہ کرے کہ چھوٹی سی آگ کو ہم نے دیکھا، بلکہ دوزخ بہت بڑی ہے، اس کی آگ بہت بڑی، تو اس کی چنگاریاں بھی بہت اونچی اونچی ہے۔ اور اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اس آگ کے انگارے قصر کی مثل ہے، تو قصر سے مراد کیا ہے؟ قصر کہتے کسے ہے؟ جو کہا گیا انہا ترمی بشررن کل قصر، قصر کی طرح۔ تو یہاں پر قصر کے حوالے سے قصر کی تفسیر میں دو قول ملتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد بڑے بڑے محلات ہیں، اللہ، یعنی اس کی چنگاریاں بڑے بڑے محلات کی طرح ہوں گی۔ اب سوچو جس کی چنگاری محلات کی طرح ہو تو اس وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا قول مبرد کا ہے، انہوں نے کہا کہ بہت بڑی لکڑی کو قصرہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع قصر ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عباس نے کہا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک لکڑی ہے جس کو ہم سردیوں کے اندر جلانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے، اور اس لکڑی کو ہم کاٹتے تھے اور اس کا نام ہم نے قصر رکھا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقاتل اور ضحاک وغیرہ نے کہا کہ قصر سے مراد کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کھجور کے درخت اور اس کے بڑے بڑے درختوں کے تنے ہیں، اسے قصر کہتے۔ تو جو چنگاریاں اڑیں گی وہ اس طریقے سے اتنی اونچی اونچی چنگاریاں ہوں گی۔ تو اب اس چنگاری کو، اگر یہ اتنی اونچی اونچی چنگاریاں ہوں تو سوچو پھر وہ آگ کیسی بھیانک ہوں گی اور کیسی ہولناک ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، وہ چنگاریاں ہیں جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ۔ چنگاریاں کیسی ہے؟ جیسے اونچے محل اور زرد رنگ کے اونٹ۔ اب اس آیت میں جمالات کا لفظ آیا، وہ جمال کی جمع ہے، جیسے رحال کی جمع رحالات اور بیوت کی جمع بیوتات ہے۔ جمالات کی جو صفت ہے وہ صفر ہے، اس کا معنی ہے کہ زرد رنگ کا، زرد رنگ اس کا معنی ہے، اور اس سے مراد یہ کہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہے جو زردی کی طرف مائل ہوں گے۔ اور دوزخ کی آگ کے انگاروں کو دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یہاں پر جو دوزخ کی آگ بیان کی جا رہی ہے دو چیزوں سے اس کی تشبیہ دی جائے، ایک یہ کہ وہ انگارے محل کے برابر ہوں گے، کانہ جمالۃ صفر، اور ایک مقام پر فرمایا کہ وہ جو اونچے اونچے محل، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ یہ دو چیزوں کی بات بتائی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ انگارے محل کے برابر ہوں گے، اونچے اونچے محل جو ہوتے ہیں اس کے برابر ہوں گے، اور دوسرا کیا بتایا جا رہا ہے، وہ زرد رنگ کے اونٹ کے مثل ہوں گے۔ اونٹ بھی تو بہت اونچا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اونٹ کی طرح ہوں گے۔ اس سے مقصود یہ کہ جس آگ کے انگارے اتنے بڑے بڑے ہوں گے وہ آگ کتنی بڑی ہوں گی، اور وہ انگارے اڑ کر دوزخیوں کے اوپر گریں گے، اور جس شخص کے اوپر بلندی سے، اب آپ اس کو سوچئے، وہ چنگاری اگر گرے گی تو کوئی چنگاری کو اگر دنیاوی چنگاری کی طرح سوچے، ایک دو تنکے کی طرح، تو وہ تصور کرے گا، تو خیر یہ تصور کرنا اس کا جو ہے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس چنگاری کی مثال محل کی طرح دی جا رہی ہے، اس چنگاری کی مثال زرد اونٹ کی طرح دی جا رہی ہے۔ اب آپ سوچو کہ بلندی سے کس کے اوپر بلندی سے کس کے اوپر اگر محل گر جائے، ایک بہت اونچا خاصا محل گر جائے تو وہ آدمی دب کر مر جائے گا، یا زرد رنگ کا اونٹ اگر کسی کے اوپر پھینک دیا جائے اور وہ اونٹ اس کے اوپر گر جائے تو سوچو اس آدمی کی حالت کیا ہوگی، اس کا تو کچومبر نکل جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم کی جو چنگاری ہے وہ ایسی چنگاری ہوں گی، یہ تو بڑے بڑے محلات کی طرح یا تو زرد اونٹوں کی طرح۔ پھر ان لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ایسے عذاب کا سامنا ہوگا، پس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرے، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔
اللہ اکبر، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب کا امتی بنایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، ورنہ آپ یہ جانیں کہ کافروں کے لیے کتنا بھیانک اور کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا بھیانک عذاب ہے، جس عذاب کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ انہیں اجازت ملیں گی کہ عذر کریں، یعنی کچھ اپنا بہانہ بنائیں، کچھ بتائیں، عذر کریں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اور اس دن کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کافروں کو اس کے عذاب سے، جہنم کی ہولناکی سے، اور جو بھیانک عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کفار اپنی بدعقیدیوں اور برے اعمال پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، کوئی ان کے پاس عذر نہیں ہوگا، ریزن، کوئی وجہ نہیں بتا سکیں گے، اور نہ مذموم عقائد اور مذموم افعال کی توجیہ میں کوئی دلیل پیش کر سکیں گے۔ ہم نے یہ کام کیا تو اس لیے کیا، اس لیے کوئی دلیل ان کے پاس، کوئی عذر نہیں ہوگا، کچھ بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ بیان کی گئی، تم لوگوں کے سامنے ان کے قبیح اور برے افعال پیش کیے جائیں گے، تمام لوگوں کے سامنے جو بھی اعمال کرتے ہیں، برے اعمال، قبیح اعمال، ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے سامنے وہ عزت دار بنتے تھے، اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے کہ ہم عزت دار ہیں، ہم بہت زیادہ اونچے ہیں، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے عزت دار بنا کرتے تھے، ان کے سامنے ان کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا، اور شرمندگی اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، شرمندگی اور رسوائی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ تلوار کے ساتھ قتل کرنے اور آگ میں جلانے کی بنسبت بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کرنا، آدمی مر جاتا ہے، اور اگر وہ ایک بار مرے تلوار سے تو ایک ہی بار ختم ہوگا، مگر ذلت و رسوائی کا جو عذاب ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کہا قیامت کے دن ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو رسوا کیا جائے گا، جو دنیا میں لوگوں کے سامنے وہ عزت دار بنا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی اپنے آپ کو عزت دار سمجھا کرتے تھے، کہا جائے گا کہ ان کو یہ عذاب دیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ تیسری چیز، اور وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو غلام بھاگا ہوا ہو اس کو اس کے آقا کے سامنے پکڑ کر پیش کرنا، یہ اس کے لیے سخت عذاب اور ذلت کا موجب ہے، ذلت کا باعث ہے۔ جب ایک آدمی کہیں بھاگ جائے کسی سے اور اس کو پکڑ کر لائے، اب وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، پتہ نہیں مجھے کیا سزا دی جائے گی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، تو وہ انسان ڈرتا ہے اپنے آقا کے سامنے حاضر ہونے سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے۔ تو جس طریقے سے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے آنے سے ڈرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ویسے ہی قیامت کے دن جب کافروں کو لایا جائے گا تو وہ ڈریں گے، اور اس طریقے سے کہ اب وہ سخت عذاب کا ڈر اور خوف ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ چوتھی چیز جو بیان کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو وہ دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن ان کے سامنے عزت اور سرفرازی سے نوازے جائیں گے۔ جو ایمان لائے، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اور ان کو ذلیل دنیا میں سمجھا جاتا تھا، کمتر سمجھا جاتا تھا، تو یاد رکھ لیں کہ وہ جن کو وہ دنیا کے اندر حقیر سمجھا کرتے تھے، ذلیل سمجھا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے، انہی لوگوں کے سامنے عزت اور سرفرازی سے وہ نوازے جائیں گے، اور وہ خود کو جن کے مقابلے میں بہت عزت دار سمجھتے تھے، یعنی دنیا میں وہ اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے تھے، بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتے تھے، تو ان کے سامنے ذلت اور خواری مبتلا کیے جائیں گے، اور یہ امور کفار کے لیے شدید اذیت کا باعث ہوگا، یعنی ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے کہ ہم تو اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھتے تھے، ہم اپنے آپ کو بہت محترم سمجھتے تھے، مگر ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی، اور آج ذلت
اور عذاب، رسوائی، یہ سب ان کا مقدر ہوں گی۔ یہ چاروں وجوہات جو بیان کی گئی یہ ان کے لیے روحانی عذاب کا باعث ہوگا، اندرونی طور پر وہ ایسا عذاب ہوگا کہ جس سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اور پانچویں چیز جو بیان کی جا رہی ہے جو جسمانی طور پر ان کو عذاب ہوگا، اور وہ کون سا عذاب؟ وہ یہ کہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور اس کی شدید ہولناکی کا مشاہدہ کریں گے۔ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور اس کی شدید ہولناکی کا وہ مشاہدہ کریں گے، اور جب ان کو اتنے شدید قسم کے عذاب کا مشاہدہ کرایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عذاب نار سے بچائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، اس عذاب سے پناہ میں رکھے۔ تو جب ان کو مشاہدہ کرایا جائے گا، جب ان کو بتایا جائے گا کہ جس کی تمام کیفیات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کا عذاب کتنا بھیانک ہے، کتنا ڈراؤنا ہے، تو پھر ضرور ان لوگوں کے متعلق یہ کہا جائے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہا جائے گا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔ تو گویا کہ یہ تمام کے تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کیا گیا کہ اس دن وہ بات نہ کر سکیں گے، حالانکہ وہ تو قیامت کے دن بولیں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ تو جو یہ کہا گیا کہ وہ اس دن بات نہ کر سکیں گے، اس کے حوالے سے اس اعتراض کا جو جواب دیا گیا مفسرین نے جو بتایا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو سماعت کریں گے تاکہ یہ جانیں کہ وہ اس دن بات نہ کر سکیں گے، اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اس کی ہولناکی سے بچائے، اس کی وحشت ناکیوں سے بچائے۔ اب مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اگر کسی قسم کی غلطی اللہ اپنے حبیب کے نالے کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔